وہیں سے زندگی گزارنے لگا. آخر میں مجبوراً اس کو جب مذہب کی طرف آنا پڑا، وہ سوچ رہا ہے اگر میں جاتا یا پہلے مجھے ملتے تو میں اچھا ہوتا. ایک افسوس کا دور شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ شادی کر چکے ہیں کبھی بیانات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا شادی سے پہلے ملتے تو اچھا تھا. اب بتائیے ہم کریں گے کیا؟ اب تو کر لیے. دوسری کا آپشن تو بند ہی ہے ہمارے پاس. باب ختم نبوت کی طرح لوگوں نے بند کر کے رکھا ہے کہ دوبارہ کھلے گا نہیں یہاں سے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پہلے ملتے، یہ بات جب ہم نے نکاح کے عنوان کے تحت رکھی تھی تو ایک صاحب نے کہا تھا کہ بہت دیر کر دیا آپ نے، اس کو پہلے رکھنا تھا. انہی کی سوچ اور انہی کی فیلنگ پہ ہم نے یہ پہلے رکھا ہے. ابھی آپ لوگوں کی شادی نہیں ہوئی، یہ اسی لیے رکھا ہے. ہر ایک کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. نہیں، بعض لوگوں کی زندگی میں بہت ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ راستہ صحیح منتخب نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے بہت ٹرننگ ملتے ہیں ان کو. راستہ پہلے کلیئر پکڑنا، زیادہ ٹرننگ نہیں ملتے. لوگ چلتے رہتے ہیں اچھا راستہ دیکھ کر، پھر وہاں آگے چل کے کچھ مشکلات نظر آتے ہیں تو وہ پھر ٹن لیتے ہیں. یہاں اچھا ہے، پھر وہاں چلنے لگتے ہیں تو وہاں پریشانی لگتی ہے تو پھر ٹن لیتے ہیں. تو وہ زندگی ٹرننگ میں چلتے رہتی ہے ان کی. اگر ان کی زندگی کے سارے سال کو جوڑ کر ایک کتاب لکھی جائے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے خالی ٹرننگ کیا ہے. انسان کے لیے کامیابی کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ایم اور مقصد طے کرنا. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جس وقت میں جس عمر میں انسان کو صحیح ڈیسیشن لینا تھا وہاں وہ لینے نہیں دیتا ہے. جوانی کے لیے ہمارے پاس تھاٹ کیا ہیں؟ جوانی کے لیے تھاٹ ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، موج مستی. اور ایسے ایپ بھی آج بہت پسند کیے جاتے ہیں، موج کر دی. کیوں؟ جوانوں کے سوچ کے حساب سے یہ ایپ بنائے گئے ہیں کہ یہ موج چاہتے ہیں، ان کو موج ہی میں رکھا جائے. ان کی سوچ جو ہے مقصد کی طرف لے جانا نہیں چاہتے. کتنے ہیں ہم میں سے یہ بات بتائیے کہ سب لوگوں نے اپنا مقصد طے کیا ہو؟ اپنا مقصد، ٹارگیٹ کیا کرنا ہے زندگی میں، زندگی کیسے گزارنی ہے. کچھ میپ ہے، کوئی پلاننگ، کوئی وے، کوئی راستہ، کچھ نہیں ہے. 8th میں پڑھنے والے بچے سے پوچھیے کہ بھئی کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا 10th تو نکلنے دیجیے. 10th پاس ہوئے اس کو پوچھیے تو وہ بتایا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر نکل جائے پھر بتاتے ہیں. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نمبر کم آئے، اب ڈپلومہ جانا پڑتا. وے کیا تھا آپ کا؟ مقصد کیا تھا زندگی کا؟ کچھ طے نہیں ہے. کہاں مارکس آئیں گے تب. پہلے اگر آپ طے کرتے کہ میرا مقصد یہ ہے تو مارکس لانے کی کوشش کرتے. طے نہیں تھا. اسی طرح سے کسی کی بھی زندگی میں مقصد طے نہیں ہے، کیا کرنا ہے. گزر جاتی ہے زندگی تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ تھا میں آ جاتا ہے. اسی لیے آپ کے پاس وقت ہے، ابھی طے کر لیجئے کرنا کیا ہے. تھا کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. تھا کا لفظ ہماری کم عقلی کو بتاتا ہے کہ ہم عقل مند نہیں تھے، ہم پاورفل نہیں تھے، ہم طاقتور نہیں تھے. یہ جو تھا کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے اگر ہم عقل مند ہوتے تو صحیح راستے کا انتخاب کرتے، ہم پاورفل ہوتے تو محنتی ہوتے، ہمارے پاس کچھ ٹارگٹ ہوتا، زندگی کا مقصد ہوتا تو ہم ایک وے پہ ہوتے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اب آپ پوچھیں کہ کسی زندگی کا مقصد کیا ہے تو مجھے ایک مسکراہٹ یاد آتی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. سمجھنے کے لیے مسکراہٹیں بیان کر دیتا ہوں. مسکراہٹ آپ کے لہجے میں لطیفہ. اسکولس میں ماسٹر نے بچے سے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اس نے کہا دولہا بنوں گا. میرا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر کے لیے کیا لاؤ گے، کہا بہو لاؤں گا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہا شادی کرنا. نہیں، تم بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے کیا دینا چاہتے ہو؟
کا پوتا، اس نے ہر شے کے سوال کو گھما پھرا کے شادی پہ لا کے کھڑا کر دیا. شادی شادی شادی، اس کی پوری زندگی کا مقصد تھا شادی. اب ایک مسکراہٹ اور سن لیں. میرے نکاح کے موقع سے بڑی خواہش تھی کہ ہمارے استاد میرے نکاح میں آ کر نکاح پڑھائیں. تو میں نے فون دعوت دی حضرت کو کہ حضرت تشریف لائیں، گلبرگہ آپ کو تشریف لانا ہے. انہوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہا کہ 2 کام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پہلا کام بتاؤ. میں نے کہا کہ میری شادی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی کام نہیں ہے. شادی کو انہوں نے کہا یہ کوئی کام نہیں ہے. میں نے اپنی دلیل کو زور دیتے ہوئے کہا کہ حضرت زندگی میں ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے. تو انہوں نے شادی کو کوئی کام ہی نہیں کہا. یعنی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے شادی کرنا. ہماری مقاصد کی دوڑ میں شادی ایڈ ہوتی ہے، شادی مقصد نہیں ہوتا. آپ طے کرو، آپ دیکھو، جب آپ کسی کی شادی میں جاتے ہوگے تو آپ کے پاس ذہن میں خاکہ بنتا ہوگا اپنی جب شادی آئے گی تو ہم بھی کریں گے یہ کام، ہم بھی اٹمبم اڑائیں گے، دولہا شان سے نکلے گا، پھر اس کے بعد کار میں ہوگا، شاپنگ یہاں سے ہوگی، یہ فنکشن ہال ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، پلاننگ پوری. کیا مقصد ہے؟ شادی کرنا مقصد ہے. میرے استاد کے کہنے کے مطابق شادی کام ہی نہیں ہے کچھ بھی. انسان شادی سے بڑھ کر بھی بہت سارے مقاصد رکھتا ہے. اس مقصد کے چلتے ہوئے راستے میں ایک پتھر ہے شادی کرنا. جیسے ہم یہاں سے ہمناباد جائیں تو ہمناباد 62-65 کلومیٹر ہے، ایک ایک جگہ پتھر رکھا ہوا رہتا ہے. مقصد ہے ہمناباد پہنچنا، اور بیچ بیچ میں پتھر یہ بتاتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر باقی ہے، اتنے کلومیٹر باقی ہے، اتنے کلومیٹر باقی ہے. تو جس طرح پتھر رہنمائی کرتا ہے کہ مقصد میں جانے سے پہلے تمہارے کو یہ پتھر ہے، انہی پتھروں میں سے ایک پتھر شادی ہے. مقصد نہیں ہے، مقصد کے راستے میں ایک پتھر ہے خالی. اب ہر ایک کی یہ ہے کہ بھئی ایک لائف سیٹل ہونا چاہیے، ہماری ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے، ہمارا ایک جاب ہو، اچھی سی بیوی ہو، بچے ہوں، کار ہو، اور میں آؤں میں جاؤں. کہیں سیریل کہیں فلم میں دیکھے سو رہتے ہیں، اس کو لے کر جو ہے اپنی زندگی کا شیڈول بناتے ہیں. آخر جب زندگی گزر جاتی ہے 40 سال کے بعد، ان کو پھر سوچ آتی ہے کہ زندگی گزارنا کیسا ہے. اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے ایسا نہ کو کرو دیکھو، ایسا نہ کو کرو دیکھو. انہیں سمجھ آیا ہوا رہتا ہے کہ جس کو مقصد بنا کے چلے تھے وہ تو پتھرے نکلے، مقصد بہت دور ہے ابھی. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بڑے کیوں بولتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ جس کو مقصد سمجھ کے چلے تھے وہ مقصد نہیں تھا. آج نکاح کی گفتگو ہے. نکاح کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے؟ اگر میں کہوں نکاح میں، نکاح کرنے سے پہلے اگر انسان اپنی پوری زندگی کو پہلے سامنے رکھے تو یہیں اپنا ماسٹر پلان تیار کر سکتا ہے. نکاح کے بعد کی پوری زندگی اس کی جو گزرتی ہے وہ بے ترتیب جو ہوتی ہے وہ مقصد کو دھیان میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ ایک شاعر گزرے ہیں، شاعر نے نکاح کیا، ان کی اولاد بھی 1-2 لڑکے تھے ان کے، اور جب لڑکے عمر کو اچھا پہنچے تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تم پر 2 احسان کیے ہیں. بیٹوں کو کہا، ایک تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، ایک تمہارے پیدا ہونے کے بعد. یہ 2 احسان میں نے تم پر کیے ہیں. ایسے ماں باپ کے تو بے شمار احسانات ہوتے ہیں، لیکن 2 کو ہیڈنگ بنایا انہوں نے کہ بہت سارے احسانات میں 2 ٹاپ کے ہیں. ابو الاسود غالباً نام ہے ان کا. میں نے کہا 2 احسان تمہارے اوپر کیے ہیں. تو بچوں نے کہا کہ احسان ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد احسان ہوا یہ سمجھ میں آتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے کیا احسان کیا ہے. کہا شاعر تھا، شاعری کرتا تھا، تو میری شاعری کو دیکھ کر عورتیں میری طرف مائل ہوتی تھی، میری طرف کھینچی چلی آتی تھی. ایک سے ایک خوبصورت عورت میری طرف متوجہ ہوتی. میں چاہتا تو ان میں جو سب سے اچھی ہوتی اس سے نکاح کرتا، لیکن مجھے خیال آیا خوبصورت عورت میرے بچوں کے لیے اچھی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. میں نے ان ساری خوبصورت لڑکیوں میں دیکھا، مجھے وہ چیز نہیں ملی. میں نے تمہاری ماں کا انتخاب کیا جو زیادہ خوبصورت نہیں تھی.
لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس خاتون سے نکاح کروں گا تو میرا جو فیوچر ہے، میرا جو مستقبل ہے، جو میں بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا مستقبل بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس خاتون کے ذریعے سے اس ٹارگٹ کو پہنچ سکتا ہوں۔ تو میں نے یہ پہلا احسان کیا، اپنی خواہشات کو میں مارا اور تمہاری تیاری کے لیے، تمہاری اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کیا۔ میں نے اپنی خواہشات کو مارا یہاں پہ۔ خوبصورت، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی تھی میرے لیے نکاح میں آنے کے۔ یہ پہلا احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے کیا۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہاری والدہ کو تعلیم اور تربیت کے لیے کھلی چھوٹ دے دی۔ میں دن بھر محنت کر کے آتا ہوں اور تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے ان کو پوری اجازت دیتا ہوں۔ یہ دوسرا احسان کیا ہے میں نے۔ تو ٹارگٹ اگر آدمی پہلے بنتا ہے، مقصد پہلے تیار کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی کا ایک ایک شیڈول طے ہوتا ہے۔ نکاح انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس نکاح کے بعد بھی تربیت کی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ تربیت ڈراؤنی ہے۔ کیسے ڈراؤنی ہے؟ بچی کو نکاح سے پہلے ڈرایا جاتا ہے، سب معلوم ہوتا ہے سسرال میں گئے کے بعد جب ہنڈیاں مانجنا پڑتا نہیں ہے، سب اکڑ جاتی تیری۔ بچے کو ڈرایا جاتا ہے، شادی ہوندے آٹے دول کا بھاؤ معلوم ہوتا بیٹا، بہت گھوم رہا پھر رہا، نہیں تو معلوم پڑتا جب آئیں گی بیوی، دو چار جھپڑے لگیں گی۔ اس کو ادھر ڈرایا جا رہا ہے، اس کو ادھر ڈرایا جا رہا ہے۔ شادی یہ نہیں ہے، یہ ڈر ڈراؤنی کا کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ ایک ہے پاکیزہ رشتہ، ایک پاکیزہ قانون کہ دو انسانوں کے تعلقات سے دو خاندان کو ترتیب دیا جاتا ہے، دو خاندان بنتے ہیں۔ اور دو خاندان کو بنانا ایک ایسی کہانی ہے کہ انسانیت میں ایسی چیزیں بہت کم ملتی ہیں کہ دو خاندانوں کو لے کے چلنا۔ تو نکاح ایک دو خاندانوں کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک اور کل قیامت تک انسانیت میں نکاح ہوتے رہیں گے۔ میں کبھی تاریخ انسانیت کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے پیدا فرمایا تو جنت آپ کا گھر تھا۔ جنت میں بہت ساری نعمتیں تھیں، ان نعمتوں سے لطف لے رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، لیکن انہی لطف لینے والے میں کیا چیز نہیں تھی وہاں پہ۔ اگر آج کے لب و لہجے میں جنت کی کہانی بیان کریں کہ کیا نہیں تھا، بڑے بڑے پلاٹنگ تھے وہاں پہ، سواریاں تھیں، کھانے پینے کے پھل فروٹ تھے۔ دل بولا یہاں سے، خالی ارادہ کیا یہاں سے وہاں جانا ہے، سواری نیچے آ گئی، بیٹھ گئے، نکل بھی گئے۔ کوئی بہت زیادہ پروٹوکول نہیں، بالکل انسان سوچا کہ نکل گیا کہیں بھی۔ یہ محل، وہ محل، یہ شہد، وہ دودھ، وہ نظارے، ساری چیزیں۔ تو ایسی چیز جگہوں پہ رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تھوڑی سی غنودگی آئے، آرام کیے، آنکھ کھلی تو سر پہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا۔ اللہ سے عرض کی حضرت آدم علیہ السلام نے، مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے سکون کا سامان ہے۔ جنت میں رہ کر تمہیں جو خفگی، اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا، تمہارے اکیلے پن کو دور کیا ہے اس خاتون کو، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عورت کا تخلیقی اعتبار سے، آپ پروڈکشن لائن کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں کہ پروڈکشن یہی ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ لیکن کیا شادی کی کہانیاں دیکھنے کے بعد لگتا ہے ایسا؟ اب شادی کی کہانیوں کے جب سے غارت کری ہوئی، ہمارا کو آدمی جیسا ملا، کیا کرنا بولو، ادھر سے ادھر یہ کہانی۔ جو سکون کے لیے بنایا گیا تھا اس کے لیے یہ کہانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ میں ان ساری چیزوں کا ماحصل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس تھیوری کلیئر نہیں ہے، پہلے سوچ کلیئر نہیں ہے، تھاؤٹ کلیئر نہیں ہے، ہمارا مقصد پہلے کلیئر نہیں ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد کے لطیفے ہی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، ان کو اصل زندگی میں وہ سکون نہیں ملنے لگ جاتا۔ اب اصل زندگی میں سکون نہیں ملتا ہے تو بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا تو ہے، نبھانا تو ہے، دیکھیں گے جو آرام وغیرہ ہے وہ جنت میں دیکھیں گے، تو یہاں تو ایسے رہنا پڑتا۔ نہیں، زندگی بہت پرسکون بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو اچھی چلتی ہے ایک دوسرے کے ریسپیکٹ سے چلتی ہے۔ کیسا؟
حقوق ادا کرنا وہ ہے 3 لفظ بولنے سے محبت ہو، جس کی کوئی پائیداری نہیں ہے، ٹکاؤ نہیں ہے اس محبت کا۔ محبت کے ڈیفینیشن کو بتاتے ہوئے بڑے بڑے اہل علم کہتے ہیں محبت کا پہلا زینہ ہے سامنے والے کی غلطی کو نظر انداز کرنا، پہلا زینہ۔ یہاں تو محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں ٹائمنگ دینے پر، دیر سے آنے میں۔ تم نے ٹائم یہ دیا تھا، اب دیر سے آیا، ختم۔ کیا بولتے ہیں اس کو لفظ؟ بریک اپ کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ یہ سوسائٹی سے لیے ہوئے ہیں ہمارے پاس، یہ کوئی تجربہ نہیں ہے ہمارا، سارے الفاظ سوسائٹی سے لیے ہوئے ہیں۔ وہ جو محبت کے بڑے بڑے دعوے تھے، بس تھوڑا سا لیٹ ہونے پہ بات ختم، بریک اپ۔ دعوے کتنے تمہارے لیے چاند توڑ لاؤں گا، ستاروں کو لے لاؤں گا، اندھیرے کو اجالا کر دوں گا، اجالے کو اندھیرا کر دوں گا۔ وہ کبھی کہتے ہیں لوگ اتنی بڑی بڑی مت بولو، اتنا بولو کہ امرود لے آؤں گا، سیب لے آؤں گا، وہی بات بولو جو کر سکتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں۔ تو ہوتا ہے اس میں، یہ سسٹم میں ہوتا ہے۔ محبت کا پہلا زینہ ہے کہ سامنے والے کی غلطیوں کو برداشت کرنا، پہلا زینہ ہے۔ اور یہ ایسے نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کو ثبوت دیتے دیتے پوری زندگی گزر جاتی ہے، آدمی بتا نہیں پاتا ہے کہ کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اس محبت کی دعوے داری میں اپنے ماں باپ کو دیکھیں، انہوں نے ہمارے لیے زندگی کی کتنی تلخیاں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہوگا آئی لو یو، کیونکہ جو پیار محبت کرتے ہیں نا، ان کو لفظوں کی احتیاج اور محتاج نہیں رہتے ہیں، وہ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے۔ اور جو لفظوں کے تابع ہوتے ہیں وہ عمل میں نہیں آتے کبھی۔ تو محبت کا پہلا، اب اس کی کہانی بھی تو عجیب کہانی، ساری آپ کی تصویروں سے لیتے ہوئے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اسلامی نقطہ نگاہ، اسلامی سوچ محبت کے پہلوؤں کو کیسے بیان کرتی ہے۔ آج لڑکا لڑکی محبت کرنے میں کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک جوس کا گلاس ہو، 2 پرنیاں رکھی ہوئی ہوں، ایک ادھر منہ لگائے ایک ادھر منہ لگائے، تو کہتے ہیں بڑی محبت ہے کہ ایک گلاس میں پی رہے ہیں۔ یہ کلچر ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر منہ لگاؤ آپ ادھر منہ لگاؤ، 2 پرنی لگاؤ، ایک گلاس ہو جوس کا، اس کو پئیں، تو کہا کہ وہ۔ لیکن وہی محبت کرنے والے کو کبھی بولیں کہ میرا جھوٹا پیو، نہیں پیتے، نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ گلاس میں پانی پی رہی ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا لینا۔ پھر بچایا تو پھر گلاس لیا حضور نے، پھر حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم نے کہاں ہونٹ لگا کے پیے، تو کہا یہاں۔ حضور نے اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ یہ محبت شادی کے بعد کی ہے، وہ شادی سے پہلے کی ہے، فرق ہے۔ وہ شادی سے پہلے پیتے ہیں، انہوں شادی کے بعد بھی نہیں پیتے، ٹھیک ہے نا۔ میرے حضور نے شادی کے بعد محبت کیسے کی جاتی ہے وہ طریقہ بتایا، محبت ایسے کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ ہیں کہ عائشہ تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے، اور تم جب مجھ سے خوش رہتی ہو تو بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صرف نام چھوڑتی ہوں آپ کا، دل سے نہیں جاتے ہیں آپ، پہچان ہوتی ہے اسی۔ جتنی فلمیں سیریلز وغیرہ کے بنا کے یہ جو کلچر بنانا چاہتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، جس میں سب سے پہلا ضابطہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو شادی کی دہلیز پہ پہلے قدم رکھ رہے ہیں تو آنے والی ہر پریشانی کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنا سیکھ جائیں، تبھی آپ بہادر بھی ہیں اور محبت کرنے والے بھی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو آپ مسلمان کے کامل ہونے والے درجے میں نہیں ہیں۔ نکاح ایک ایسا پسندیدہ عمل ہے اسلام کا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے اپنے برگزیدہ بندے ہیں، رسول ہیں، جو 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سب نے نکاح کیے، سب نے نکاح کیے، سب نے نکاح کرنے کے بعد اولاد کی خواہش ظاہر کی ہے۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے جوڑے بنائے اور ان کی اولادیں عطا فرمائی۔ سب رسولوں کو تو نکاح ایک عمل ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نکاح کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مجرد زندگی گزارو، انسان کے خواہشات نفسانی ابھریں تو کسی سے بھی اپنی خواہش پوری کر لو، بس آزاد رہو، نکاح کے جھنجٹ میں مت پڑو۔ نکاح کو انہوں نے جھنجٹ کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو نکاح جیسی صفت کے ساتھ متصف کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے۔ سب نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو وہ بھی نکاح کریں گے، اولاد ہوگی ان کی بھی۔ تو سب نبیوں کو یہ صفت دی کہ وہ نکاح کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے عمل کو پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تو ہمارے پاس رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، رات میں حضور کی عبادتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور رات میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر ایک رات کے حصے میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر فجر کی تیاری کرتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر فجر کے بعد سوتے نہیں ہیں، پھر وہ آپ کے درمیان ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ خیال تھا کہ رات بھر نفل پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ تصور تھا۔ جب یہ دیکھا کہ حضور رات میں سوتے ہیں، پھر اس کے بعد تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فجر کی تیاری کرتے ہیں، پھر فجر کے بعد مشغول ہو جاتے ہیں دن بھر میں، تو انہیں لگا کہ حضور کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، محبوب ہے، وہ بخشائے ہوئے ہیں، عبادتوں کی ضرورت ہمیں ہے۔ تو ایک صحابی نے اپنے لیے یہ طے کر لیا، ٹارگٹ بنایا کہ میں رات بھر نفل پڑھوں گا، دن بھر جہاد کروں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں رات بھر نفل پڑھوں گا، دن بھر روزے رکھوں گا۔ ایک صحابی نے کہا میں جنگل میں نکل جاؤں گا، اللہ اللہ کی تسبیح جپوں گا۔ کسی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں اولاد یا بیوی کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ یہ اپنے اپنے لیے طے کرنے لگے، عبادتوں کا ذوق اتنا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ان گفتگو کو سنا، ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور ڈرنے والا کون ہے؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں نکاح بھی کرتا ہوں، اولاد کی پرورش بھی کرتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو زندگی کا حصہ بیان فرمایا۔ تو جو لوگ مجرد زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ بغیر شادی کے زندگی رہیں گے، اور وہ اپنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی زندگی گزارنا سب سے اچھی ہے، یہ ٹینشن میں نہیں پڑنا۔ ہمارے نوجوان بھی نہیں کہتے کہ شادی کر کے پھنس گیا، اچھا خاصا تھا کنوارا، لفظ نہیں نکلتے ہیں، پھنس گیا کہتے۔ وہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ کہا ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا یا رسولوں کو بھیجا تو انہیں جوڑے عطا کیے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے لیے اولاد بھی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا پیدا کی گئی اور دنیا میں بھیجے گئے۔ عورت کی کتنی شکلیں ہیں، ماں کی شکل ہے، بہن کی شکل ہے، خالہ کی شکل ہے، پھوپھو کی شکل ہے، چاچی کی شکل ہے، مامی کی شکل ہے، کتنی شکلوں میں عورت بٹی ہوئی ہے۔ ان ساری شکلوں میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے ساتھ رشتہ نبھانے کا ہے، کہ ماں کی موجودگی بھی ہو تو خالہ کا ادب و احترام کرنا ہے، اور دوسرے بہن ہو، بیٹی ہو، ان کے ساتھ بھی ادب احترام کے رشتے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بیوی کی شکل ہے۔ یہ سارے رشتے نبھائے گئے، دنیا میں نبھائے گئے۔ سارے رشتے نبھانے کے بعد بندہ آخرت میں پہنچا، حساب کتاب دیا، جنت میں پہنچا۔ اب جنت میں کون سا رشتہ باقی رہنے والا ہے؟ بیٹے اور ماں کا رشتہ باقی رہنا ہے کہ وہاں بھی تعظیم توقیر خدمت کرنی ہے؟ کہا نہیں، جنت میں اب کوئی تعظیم توقیر خدمت نہیں ہے، سب آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں آپ، وہاں کوئی نہیں۔ خالہ کے رشتے نبھانا ہے، پھپھو کے رشتے نبھانا ہے، چاچی کے پاس جانا ہے، دعوتوں میں شرکت، کچھ نہیں ہے۔ اب کون سا رشتہ نبھانا ہے؟ کہا میاں بیوی کا رشتہ نبھانا۔ انسان کی تاریخ شروع ہوتی ہے میاں بیوی سے، دنیا میں آتے ہیں اتنے سارے رشتے نبھاتے ہیں، پھر جنت میں جاتے ہیں، وہاں بھی رشتہ ہے صرف میاں بیوی کا۔ جو لوگ دنیا میں جلدی شادی کر کے الگ ہونے کا شوق رکھتے ہیں، کبھی جنت کا تصور کرو، وہاں الگ ہی رہنا ہے۔ یہاں تھوڑا جلدی الگ ہونے کے چکر میں رہتے نہیں، شادی ہوتی نہیں، الگ ہونا۔
تھوڑے رشتے برداشت کرو، جنت میں صرف اکیلے رہنا ہے، وہاں میاں اور بیوی، ہر دن پکنک ہے، ہر دن آپ کی جو ہے سیر و تفریح ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ ساس روکنے والی ہے، نہ ننند روکنے والی ہے، نہ کوئی روکنے والی، آزاد زندگی گزارو۔ اس فلسفے کو سمجھیں، تھوڑا سا یہاں ایڈجسٹ کر لیں تو وہاں آخرت میں بندہ مومن کے لیے بڑی سوغات ہے۔ نکاح کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میں پسند کرتا ہوں۔ بلکہ ایک حدیث میں کہ انبیاء کرام کی 4 سنتیں ہیں، 4 پسندیدہ چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حیا فرماتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ عطر لگاتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ مسواک کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ وہ نکاح کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں نکاح کی اتنی ترغیب بیان کی کہ بغیر نکاح کے زندگی مت گزارنا، نکاح کر لینا۔ تو ایک صحابی سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرنے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور نکاح نہیں کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میرا فوراً نکاح کر دو، میری روح قبض ہونے والی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تنہا پیش نہیں ہونا چاہتا، میں نکاح کیا ہوا ہو کر پیش ہونا چاہتا ہوں، جلدی سے میرا نکاح کر دو۔ اب آپ سوچیں گے کہ ایسے وقت میں کون نکاح کرتا ہے؟ آج کے کانسیپٹ میں مت سوچیں کہ نکاح آج جیسے ہوتے تھے کہ پورے بینڈ باجے کے ساتھ، بہت دھوم دھام کے ساتھ، شادی کے کارڈوں کے مختلف شکلوں کے ساتھ، 1000-1500 کے لشکر کے ساتھ، ایسے نہیں ہوتے تھے۔ پہلے بہت مختصر نکاح ہوتے تھے، کیسے سفر میں بھی نکاح ہو جاتا تھا، لوگ چل رہے ہیں سفر میں، 2 گواہ کی موجودگی ہوئی، نکاح ہو گیا، سفر پورا ہوا، نکاح ہو گیا، پھر واپس آئے تو نکاح کر کے آ گئے۔ ایسے نکاح بہت آسان ہوتا تھا، اتنا آسان نکاح ہوتا تھا کہ کبھی کبھار آپ کے لیے بازار جا کر کپڑے کا انتخاب کرنا بہت ٹائم لگ جائے، نکاح اتنی جلدی آسانی سے ہوتا تھا۔ میرے حضور نے اسی حالت کے درمیان میں کہا تھا کہ نکاح کو آسان کرو۔ اب اتنا آسان ہو گیا تو اس زمانے میں کہا تھا، آج کے زمانے کی اگر کیفیت ہوتی اور آج کے زمانے کے اعتبار سے کہا جاتا نکاح آسان کرو بولو تو بھاگ کو کرو سیدھا، اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کتنے لوگوں کو منوائیں گے بغیر شادی کے، بغیر کارڈ کی شادی کرنے میں، کتنے لوگوں کو منوائیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کو چھوڑیں گے، اس کو چھوڑیں گے، کیسا ہوتا بولو؟ حیدرآباد گئے تک شاپنگ پوری نہیں ہوتی ہے شادی کی، اتنے سب کو آسان کرنے گیا تو آدمی بولتا ہے اس سے اچھا میں کوئی کمپنی کھیل کے کمپنی چلا سکتا ہوں، اتنے لوگوں کو منوا نہیں سکتا، میں آسان کر ہی نہیں سکتا۔ شادیاں اتنی آسان ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان کو دیکھا، ان کے چہرے پہ زردی تھی، زردی۔ حضور نے زردی دیکھ کر کہا کہ نکاح کیے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو کہا کہ پھر کس سے کیا؟ باقرہ سے کیا کہ سیبہ سے کیا؟ یعنی کسی بیوہ سے کیے ہو کہ جس کے ساتھ کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ کیے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بیوہ سے کیا ہوں۔ حضور نے اس صحابی نے کہا، تو اب حضور نے فرمایا کہ اگر کسی سے نکاح نہیں ہوا ہوتا اس سے کرتے تو وہ زیادہ محبت دیتی تم کو۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہمارے استاد نے کہا ذرا غور کرو، یہاں پہ مدینے کی سرزمین ہے، آبادی بڑی مختصر ہے، ہر آدمی پہچانا جاتا ہے، کتنے ہیں کوانٹٹی گنی جا سکتی ہے انگلیوں پہ، ٹھیک ہے؟ اور میرے حضور کی ذات اس مقام پر سورج کے چمکتے کی طرح ہے، ایسا نہیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا ہو حضور کو، اور وہ حضور کے بڑے چاہنے والے ہیں، فدا کا امی وہ ابھی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ میری جان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن انہوں نے نکاح کیا، حضور کو اطلاع تک نہیں دی۔ اتنا نکاح آسان ہوتا تھا، اتنا نکاح آسان ہوتا تھا۔ آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ نکاح کرنے جائیں، ہمارے استاد کو دعوت نہ دیں، اپنے پیر و مرشد کو دعوت نہ دیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ دل قبول ہی نہیں کرتا اندر سے، کیونکہ اتنا مشکل ہم نے بنا رکھا ہوا ہے۔ اور وہ نکاح اتنا آسان تھا کہ گھر بیٹھے بیٹھے یوں ہو جاتا تھا، اسے ہو جاتا تھا نکاح، اتنا آسان تھا نکاح۔ تو نکاح یہ اسلام کا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اب ہم نے بتایا آپ کو کہ لڑکا لڑکی کا انتخاب کیسے ہونا ہے، آپ لوگوں کو بات پہنچ گئی۔ بڑا سوسائٹی سے اور سوسائٹی کے ایک سوچ سے لڑنا پڑتا ہے آدمی کو جب اپنے نکاح کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرنا ہو، ورنہ آدمی اس میں مست ہے، 5-10 سالہ زندگی کا جو عیش ہے اس پر راضی ہے وہ، کہ خوبصورت لڑکی ہو، کیا سا بھی کیسا چلتی ہوں گی، کیا تو ہوں گی، پیسے والی ملی، پڑھی لکھی ہوئی تو اس سے لے کے ایڈجسٹ کر کے چلنا ہے۔ پڑھی لکھی سے مجھے کوئی اعتراض نہیں، خوبصورت
کوئی اعتراض نہیں، لیکن نکاح کے بعد جو زندگی گزرنا ہے، اس زندگی گزرنے میں اس خاتون کو بندوں کے حقوق معلوم ہونی چاہیے، شوہر کا ادب معلوم ہونا چاہیے، شوہر کی عزت و توقیر معلوم ہونی چاہیے، تبھی جا کے اس پر اطمینان کر کر آپ گھر اس کے حوالے کر کے کمانے جا سکتے ہیں آپ۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو زندگی کی پریشانیاں ایسے ہی ہیں جیسے کسی کے پیر میں جو چپل ہے نیچے کا سول نکل گیا ہو، اوپر کا خالی رہ گیا ہو، اور اس کو بار بار کہا جا رہا ہے چلو چلو، تو وہ ہر مرتبہ چلتے وقت جھک رہا ہے اور اس کو چپکا رہا ہے، پھر چل رہا ہے، پھر چپکا رہا ہے، پھر چل رہا ہے، پھر چپکا رہا ہے، کیونکہ انتخاب ہی ویسا ہوا ہے۔ زندگی جو چلتی ہے وہ ایسے مرد اور عورت کے درمیان سے چلتی ہے جو ذمہ دار ہو، جو حقوق نبھا سکتا ہو، ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کر سکتا ہو، اس کے ساتھ زندگی ایڈجسٹ کر سکتا ہو، پریشانیوں کو وہ زندگی میں ایسے ہی لیتا ہو کہ جیسے پیزا منگا کے کھایا جا رہا ہو۔ پیزا منگا کے کھاتے آدمی کتنا خوش رہتا ہے نا۔ تو زندگی خوشگوار اس وقت ہوتی ہے جب پریشانیوں کو وہ اسی انداز میں لے کے زندگی گزارے کہ پریشانیاں تو آتی رہتی، پریشانی تو زندگی کا حصہ ہے، تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہے، ایسے سمجھ کے جو چلتے ہیں وہ زندگی ڈھنگ سے گزارتے ہیں۔ میں نے اس لیے بات کہنی ہے یہ، اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی تکلیف پہ جو رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عدم برداشت کی بات کر رہے ہیں کہ میں نہیں برداشت کرتا، میں نہیں برداشت کرتی، یہ جو لفظ آ رہا ہے، زندگیاں نہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں اس سے، ایک دوسرے کے ریسپیکٹ نہیں ہے، گفتگو کا لب و لہجہ کہ رشتے کیسے کیسے ٹوٹ رہے ہیں۔ دولہے والوں کو عزت نہیں دی، کھانے کے ٹیبل پہ پوچھا نہیں تو رشتہ توڑ دیا، اس نے کم کر دیا، ڈشز ٹھیک نہیں بنایا، رشتہ توڑ دیا۔ رشتے ہیں کہ پاؤ بھاجی ہے کہ توڑ دیا پٹ بول کے۔ ایک مسلمان کے لیے تو زیب نہیں دیتا یہ۔ کس کا کلچر لائے ہوئے ہیں، یہ کس کی انا ہے، کس کا گھمنڈ ہے، کس چیز نے آپ کو اس لائق بنا دیا ہے کہ دلوں کو توڑنے کے لیے آپ اتنے آسان طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ مسلمان کا تو شیوا نہیں ہوتا ہے۔ اب حدیثیں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، مسجدوں سے واعظ سن رہے ہیں، دلوں کو جوڑنے کا کام کیجیے۔ پورا سسٹم تو ہمارا دلوں کو توڑنے والا سے بن گیا ہے۔ اب پھر حدیثیں پڑھیں، آیتیں پڑھیں، قرآن کی حدیثیں پڑھیں، بزرگوں کے واقعات سنیں، کیا اثر ہوگا ہمارے پاس جب دل توڑنے کی ساری کہانیاں ہم نے خود درج کر دی ہیں، رقم کر دی ہیں۔ تو اس لیے ایک بات دھیان میں رکھیں، انسان کل کا کل پریشانیوں کا دوسرا نام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو بنانے والی کمپنی اس کے استعمال کا طریقہ ساتھ میں لکھ کے بھیجتی ہے۔ موبائل ہے، اس کو آپ پانی میں نہیں ڈالیں گے، آگ کے قریب نہیں رکھیں گے، اس کو زیادہ چارجنگ پہ نہیں لگائیں گے آپ، کیونکہ یہ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، قابل عمل نہیں رہے گا، استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ کمپنی اس کو بتا کے دیتی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، اس کو کور بنائیے، اسکرین آپ لگائیے اس کا، تو یہ سب چیزیں محفوظ رہیں گی۔ پھر اس کا استعمال بھی آپ اس انداز سے کیجئے کہ 1 ایپ 2 ایپ 3 ایپ بہت زیادہ کر کے، پھر بعد میں پورا لوڈ مت ڈالیے، ہینگ ہو جائے گا وہ۔ تو یہ ساری چیزیں کمپنی بتا دیتی ہے آپ کو۔ ہم نے کبھی اپنی انسان ہونے کے اعتبار سے اپنے پروڈکشن پر کبھی توجہ نہیں دی کہ ہماری جو تخلیق ہوئی ہے وہ کس انداز کی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا، مٹی اور پانی کو ترتیب دیا گیا، تو مٹی بنائی گئی اور مٹی سے گوندنے کی بات آئی، اور جب گوندا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مٹی اور پانی کے مجسمے پر 40 دن کی بارش فرمائی۔ 40 دن کی بارش میں 39 دن 39 دن کی جو بارش ہوئی ہے، پریشانی، مصیبت، مصائب، دکھ، درد، ان سب کی بارش ہوئی ہے۔ ایک دن آرام کی، راحت کی، انجوائے کی، خوشی کی، ایک دن کی بارش ہوئی ہے۔ تو ہماری مٹی میں جو پانی ملایا گیا ہے وہ پریشانی کا ملایا گیا ہے۔ اب بندہ اپنے ہی پروڈکشن کے معاملے میں یہ کہے کہ میں پریشانی نہیں اٹھاتا، ٹینشن نہیں لیتا، میں برداشت نہیں کرتا، تمہاری مٹی میں ہے وہ۔ اگر یہاں نہیں برداشت کرو گے تو وہاں برداشت کرنا پڑے گا، وہاں نہیں برداشت کرو گے تو یہاں برداشت کرنا پڑے گا، اگر وہاں نہیں تو تم کو برداشت کریں گے سب لوگ، برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ جو آدمی اپنی پریشانی خود نہیں اٹھا سکتا وہ دوسروں کو پریشان کرے گا، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی پریشانی اٹھائے گا، راحت میں سب لوگ رہیں گے۔ لیکن کوئی کہے میں پریشانی نہیں اٹھاتا، انہوں اٹھان دے۔ آپ کو لہجے نہیں لگتے کبھی؟ بچہ جوان ہو گیا، ہٹا کٹا ہو گیا، ہاتھ پیر میں کمانے کی صلاحیت ہو گئی، انتظار کر رہا ہے ابا اپنی کمائی سے شادی کر کو دینا میرے کو، پریشانی وہ اٹھائیں گے۔
ہم انجوائے کریں گے۔ ہے اصول ایسا کہیں پر، اسلام میں اصول یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کو اپنی کمائی، اپنے کھانے پینے کی فکر خود کرنی ہے۔ مزید یہاں تو طرفہ تماشا یہ ہے کہ شادی میں دلہن کی طرف سے آنے کی امیدیں زیادہ لگائے رکھے، ابا کی طرف سے تو الگ ہے، پھر وہاں دلہن کی طرف سے الگ ہے، انہوں یہ دینا یہ دینا یہ دینا یہ دینا۔ ہمیں ٹھیک دولہے بن کو خالی بیٹھنا، کیونکہ دولہے ہیں ہمیں، اب آپ کے لفظ میں دولہے بھائی ہیں۔ کس کلچر کو ہم اپناتے ہیں؟ اسلامی نقطہ نگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے حضور نے جب اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ مہر کے لیے کچھ ہے کیا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ گھوڑے کی زین ہے، ایک تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ بیچو، مہر کی رقم تیار کرو۔ بیچنے کے لیے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار خریدی تو اس وقت تلوار کی قیمت عام طور پر 20-30 دینار ہوتی تھی۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی نے 8000 میں خریدی تھی، بہت زیادہ پیسے دے کر خریدی، پھر شادی میں اسی کو گفٹ بھی دیا۔ اب آپ سے ہم کہیں کہ اپنے مہر کی رقم خود لاؤ، نہیں، ہمارے ابا کے پاس ہے، ہمارے ابا دیتے ہیں۔ کس کلچر میں ہم جی رہے ہیں؟ طاقت نہیں ہے، لڑائی جب ہوتی ہے تو پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اے چل میں تیری بات نہیں مانتا، کیا ہو رہا ہے، تیرے کو ٹھہرے ٹھہرے خرید سکتا ہوں۔ کس کے پیسے پہ؟ ابا کے۔ تمہارے کیا پیسے ہیں؟ تمہارے پیسے تو ترکاری نہیں ہے گھر میں آج تک، کس کے پیسے پہ؟ کہانی کہاں سے کہاں تک ہے ہماری۔ اسلام کا رشتہ ہمارے سے اتنا کمزور، سوسائٹی، کلچر، ہماری تھنک ٹینک جو آ رہی ہے فلموں سے، سیریلوں سے، ٹی ویوں سے، ادھر سے ادھر سے لے کے بیٹھے ہوئے اور اس سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نکاح کی اہمیت اور افادیت، نکاح زندگی کا ایک حصہ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن اس آدمی کی طرح مت بننا کہ زندگی کا مقصد کیا، بولے شادی کرنا ہے میرا۔ مقصد طے کریں کرنا کیا ہے۔ پہلے مقصد شادی اس میں سے ایک پتھر ہے، اس کے بعد زندگی، کیونکہ شادی کے بعد جو زندگی ترتیب پاتی ہے اس میں انسان بڑا ذمہ دار بن جاتا ہے، اس کے اوپر کئی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ خاتون جو آپ کے بھروسے آئی ہے اس کے کھانے پینے اور اس کے پردے کا اہتمام آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین کو ادب و احترام کے ساتھ پیش کرنا ہے، اور اس کو یہ قائل کرنا ہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں چاہوں گا کہ تم بھی محبت کرو۔ اور یہ محبت بہت مشکل ہے پہنچنا۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت فطری ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ فطری محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے، اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو عقلی محبت ہوتی ہے اس میں دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت پیدا ہونا ہے وہ ہے عقلی، فطری نہیں۔ جیسے ایک کہ خاتون کو اولاد ہوئی، لڑکا ہو یا لڑکی ہوئی، لیکن وہ کالا بچہ پیدا ہوا یا بچی کالی ہوئی، آپ ماں سے پوچھو اس کو کہ آپ کی بچی کیسی ہے، کہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، یہ لنگڑا لولا کانا بہرا کیسا بھی بچہ پیدا ہو، ماں کہتی ہے کہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے۔ یہ ماں کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ گورا ہوگا تو ہی محبت کروں گی، ٹھیک ٹھاک رہے گا تو محبت کروں گی، اور یہ صحیح سالم رہے گا تو محبت کروں گی، یہ اچھا بولنے لگے گا تو ہی محبت کروں گی۔ ماں اپنی اولاد کے لیے بغیر دلیل کے محبت کرتی ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطری محبت۔ کبھی آپ کو گلاب دکھائی دے، اس کی رنگت اچھی لگے تو اندر سے اس کے لیے کشش آتی ہے، اچھا لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فطری۔ اور عقلی محبت کیا ہوتی ہے؟ عقلی محبت میں دلیل دینا پڑتا ہے، محبت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کبھی کپڑے کی دکان جائیں، کپڑا خریدیں، تو کپڑے والا آپ کی پہلے مینٹلٹی کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کو کس طرح کا کپڑا چاہیے، بتائیے کیسے بتاؤں آپ کو کیسا کپڑا چاہیے، تو بولتا ہے اچھا ہو، ایک دم پہننے کے بعد اچھا لگنا، ٹھیک، یہ نکالا ڈالا، یہ لیجیے آپ کے لیے بہت اچھا لگے گا، ایک دلیل دیا اس نے، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو، نہیں یہ نہیں ٹھیک نہیں، دوسرا یہ تو بہت اچھا لگے گا آپ کو، زبردست ہے یہ،
ہاں یہ ٹھیک لگ رہا ہے. جیسے ہی آپ نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے 2 دلیلیں اور دیتا ہے اس کے اوپر. اس کا رنگ نہیں جاتا, بالکل چیپ ریٹ میں دیتا ہوں. یہ تیسری دلیل اس کی, رنگ نہیں جاتا, چیپ ریٹ میں دے رہا ہوں, بالکل سستے میں دے رہا ہوں, اور یہ بہت اچھا لگے گا آپ کو. یہ چوتھی دلیل دیتا ہے. ٹھیک ہے اس کو پیک کرو, کچھ تو بولا نا, تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی کر دیتا ہوں. 5ویں دلیل, اس کپڑے سے محبت پیدا کرنے کے لیے کپڑے والے نے 5 دلیلیں دی آپ کو. آپ لے کے آئے, دوست کو بتایا, دوست نے ایک ہی دلیل دی. کیا یار کیسے لے کے آیا بول, گئی وہ 5 دلیلیں. عقلی محبت آتی بھی جاتی بھی. میاں بیوی سے جو محبت ہونا ہے نا وہ عقلی محبت ہے. عقلی کیا محبت ہے کہ صبح فجر میں آپ اٹھو, اس کو بھی اٹھاؤ. دل نہیں بولتا اٹھانے کے لیے, اٹھاؤ اس کو, وہ ناراض رہے. دن بھر کام کر کے تھک گئی بھی ہے تو آپ کو اٹھانا ہے, آپ بھی اٹھیں. کبھی یہ ضرورت پڑتی ہے کہ تھکی ہوئی ہے, پانی لانا ہے, تو کبھی آپ اٹھ کے دو, تو اس کو لگتا ہے میرا شوہر میرے لیے کبھی مجھے پانی لا کے دیتا. یہ دلیلیں ہیں. ان دلیلوں کے بعد ارے کیا میرے کچھ بولتی کہ تجھ جا کر لے. ایک ایک دلیل محبت کاٹنے کی اگر ہوگی, محبت پیدا ہوتی ہے. وہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی ہے, وہ آپ کی اچھائیاں خوبیاں نہیں جانتی, ہم اس کی اچھائیاں خوبیاں نہیں جانتے. خامیوں کو دبانا, اچھائیوں کو اٹھانا, یہ محبت پیدا کرنے کی دلیلیں ہوتی ہیں. یہ عقلی ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے. اور عقلی محبت کو طبعی اور فطری محبت کی طرح بولتے ہیں. ارے بیوی ہے تو کرنا کیا نہیں کرنا, بیوی ہے کرنا جی انہوں. ہمارے گھر پہ ایک مسئلہ بچا. ایک صاحب پی کے آ کے گالی گلوچ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, تو اپنی بیوی کو بہت مارتے ہیں, اور ان کی بھی ہمارے مدرسے میں کام کرتی ہے. اس کی وجہ سے کھانا دیر سے بنا تو کلاس دیر سے لگی. مول صاحبہ نے کہا کہ کھانا بچے آئے نہیں کلاس میں. سارا سسٹم بدل گیا. ہمیں لگا یہ روز کی کہانی ہے, یہ خاتون کو مارتا ہے. ایک کام کرتے ہیں, اس کو پکڑ کے پولیس میں دے دیتے ہیں. تو اس کو لائے, ہم پولیس کو لا کے بتایا اس کو, یہ دیکھو یہ بندہ ہے, پیتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, کرتا ہے, ایسا ویسے کرتا ہے. پولیس آئے, اس کو پکڑنے لگی. تو ان کے مجلس کا ایک آدمی اور آیا, وہ جو پیتے ہیں ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ, جام سے جام ٹکراتے ہیں, وہ ساتھ آیا. وہ کہا کہ ارے کہیں کو چھوڑو, میاں بیوی کا مسئلہ ہے, وہ اندر کر لیتے ہیں, کیا تم پولیس کو بلانے کا کرنے کا. میں بولا مارتا یا برا. ارے حق خواہ جی, یہ بیوی ہے, مارتا ہوں. یہ حقوق کون دیا بھائی, یہ کون دیا حقوق؟ یہ جب حقوق پتہ نہیں رہتے بندے کے, وہ برداشت کر کے جی رہی, کہاں سے کلچر لایا گیا, یہ کون سی سوچ و فکر لائی گئی. تو یہ کہانیاں ہماری معاشرت کی چلتی ہے. ایک دوسرے کے لیے ریسپیکٹ دینا. کبھی آپ غور کرو, میاں بیوی دونوں بازار سے آتے ہیں, ایک ساتھ شاپنگ کیے ہوئے رہتے ہیں, ایک ساتھ شاپنگ کرتے ہیں, ایک ساتھ چلتے ہیں. وہ اگر گاڑی پہ بیٹھے ہیں, یہ بھی گاڑی پہ بیٹھے ہیں, وہ پیدل چلے ہیں تو یہ بھی پیدل چلے, دونوں چلے ہوئے ہیں. اور دونوں چلنے کے بعد گھر پہ آتے ہی سب سے پہلے لیٹتا کون ہے؟ آدمی لیٹتا ہے. عورت کھڑی رہتی ہے, بولتا ہے ایک گلاس پانی لاؤ یار میرے لیے. وہ عورت نازک ہے پہلے چن, تم مرد بہادر تھے, بہادری کی بڑی بڑی ڈینگیں بھی مارتے ہو. دونوں ساتھ آئے, ان بھی اتنا وزن اٹھائی یا نہیں, کلی چلی پھری تمہارے ساتھ میں رہی, لیکن آنے کے بعد انہوں بستر پہ آتی, لیٹتے ہیں, ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلاؤ یار بہت تھک گیا میں. بولے ان تھکی نہیں ہے. یہاں سے رشتے ہوتے ہیں تلخیوں کی, ریسپیکٹ نہیں ہے. اور ان سارے روز کے دن کے ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے نہیں, بالکل محبت پیدا ہونے کا کوئی کام کرتے نہیں. اینیورسری میں محبت ظاہر کرتے ہیں, سال میں ایک دفعہ. میں محبت کرتا ہوں, آج ہمارے کو 1 سال ہو گئے شادی کو, اب یہاں ظاہر کر رہے ہیں. روز محبت کی سوغات تھی, اس کو چھوڑتے گئے. سال میں 1 مرتبہ. یہ محبت نہیں, محبت کی ایکٹنگ ہے. انسان نہیں ہو, ایکٹر ہو. محبت تو روز ہوتی ہے, اور محبت کے بہانے بھی تلاش کیے جاتے ہیں, محبتیں پیدا کی جاتی ہیں آپس میں. تو ازدواجی زندگی کا یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کریں, ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, ایک دوسرے کو عزت دیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی, کبھی ہوتے مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے,
لیکن ان ساری کہانیوں میں کتنی بھی کہانیاں آپ لا کے دائیں گے، ایک لفظ میں بیچ میں بولوں گا، ایڈجسٹ کر کے چلو، ایڈجسٹ۔ ہمارے اسکول میں ایک خاتون ہے، ان کے اوپر جو ہے ٹرسٹی لوگ ہمیشہ تناؤ بنا رہتے ہیں، تناؤ بنا کے رکھتے ہیں، ان کی غلطیاں بتاتے ہیں، ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ڈپٹتے رہتے ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں ٹیچرز بھی کبھی آپس میں ان کے اوپر ڈانٹتے رہتے ہیں، تو وہ بولتی ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں سر آگے کر لوں گی، سر آگے کر لوں گی، سر آگے کر لوں گی۔ ٹرسٹیوں کو اتنا یقین ہو گیا کہ یہ نہیں کر سکتی یار۔ میں ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ میں کر لوں گی، تو وہ خاتون کہنے لگی ہماری دادی بولتے تھے غلطی کون بھی بتاؤ رہے نہ کر ہے، ہاں بول کو چوپ چلنا کہتے۔ بولا یہ جو تمہاری تھیوری ہے، اس تھیوری نے تمہیں 7 سال اسکول میں رکھا ہے یہاں۔ اگر انہوں پلٹ کو بولتے ہاں میں کہاں کری، ایسا کری ویسا کری ایسا کری بولو، تو پہلے سال میں تھے۔ ایک تھیوری ان کی، ایڈجسٹ کر کے چلنا، برداشت کر کے چلنا، قبول کر کے چلنا۔ یہ زندگی کا ایسا حسن ہے، آپ کبھی بھی تکلیف کسی سے پہنچے تو سمجھ لو کہ میں انسان ہوں یار، 39 دن میرے اوپر بارش ہوئی ہے پریشانی کی، وہ تو آئے گی آئے گی۔ ایک دن کی راحت کی ہوئی ہے، اور وہ راحت کی کیسی ہے کہ آدمی 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 6 گھنٹے میں سو کر تر و تازہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی ہے نا بہت ساری چیزیں، ایک انسان سے کبھی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچی ہوئی رہتی ہے، کبھی وہ ایک میٹھا لفظ بول دیتا ہے تو بولتا ہے ساری غلطیاں معاف، کیا بات بولا تو آج۔ ایک ہی دن کی راحت اس کو بہت جینے کا سلیقہ دے دیتی ہے، لیکن ہم اس کو بھلاتے ہیں، ایک ایک غلطیاں اٹھاتے ہیں، ایک ایک غلطیاں یاد رکھتے ہیں اور بولتے ہیں تو ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، ایسا کرا تھا، پورے گن کو رکھے ہوئے رہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ محبت اس سے کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہ ہو گئی ہماری کہانی۔ نکاح میں کس سے نکاح جائز ہے اور کس سے نکاح جائز نہیں، مرد اور عورت کے درمیان۔ دنیاوی مذاہب میں لوگ چند لوگوں سے، لڑکی یا لڑکوں سے نکاح کو ناجائز قرار دیتے ہیں، باقی ان کے پاس کسی سے بھی نکاح کرو جائز ہے۔ اسلام میں قریب 9 طرح کی عورتوں سے، مردوں کے مقابل میں 9 طرح کی عورتیں اسلام میں ناجائز ہیں کہ وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کس طرح کی عورتیں ہیں، میں بیان کروں آدھا گھنٹہ اسی میں جائے گا۔ آپ جب بھی نکاح کرنے کی مجلس میں جائیں یا نکاح کرنے کا انتخاب کریں تو یہ دیکھیں کہ وہ 9 طرح کی عورتوں میں سے ہے کہ نہیں۔ جیسے ایک ایگزامپل کہ کوئی شخص اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، پوتی سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ماں سے نہیں، نانی سے نہیں، دادی سے نہیں، اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ ان میں سے پھوپھی ہے، خالہ ہے، سگی بھتیجی ہے، سگی بھانجی ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ایک خاتون نکاح میں ہو تو اس کی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، جس کو سالی کہا جاتا ہے، ان سے نکاح حرام ہے۔ کہ ایک عورت نکاح میں ہو اور اس کی سگی بہن ہو، سگی بہن کو جمع نہیں کر سکتا ہے اس کے ساتھ میں رکھ کر۔ ایسے مرد کو 4 نکاح کی اجازت ہے۔ تھوڑا ہلکے بولنا پڑے گا میرے کو یہ، کیونکہ یہ بول ہی سکتے ہیں، کرنے کا آپشن تو بند ہے اس میں، ہے نا۔ جو شادی شدہ ہیں وہ مسکراتے بہت ہیں کہ دوسرے کا آپشن نہیں ہے۔ ایک پچ آدمی کہتا ہے کہ بھئی اتنا زندگی گزارے تو بہت ہے، ایک کچھ سنبھالنا مشکل ہے، 2 آئے تو مسائل۔ لیکن اس پہ بھی لوگوں نے کچھ طریقے نکالے ہیں۔ کہا کہ ایک بیوی کے ساتھ بندہ رہے گا تو نوکر بن کے رہے گا کہتے، 2 کے ساتھ رہے گا تو کھچڑا بن کے رہے گا کہتے، 3 کے ساتھ رہے گا تو مہمان بن کے رہے گا کہتے، کیونکہ ایک کے بعد ایک، دوسری کی تیسری کے نمبر آتا ہے تو مہمان کے جیسا نا 3 دن میں ایک مرتبہ تشریف لا رہے ہیں شوہر نامدار تو مہمان، 4 کے درمیان رہا تو روز دولہا کہتے ہیں، بڑی عزت ملتی۔ 4تھے دن میں حضرت تشریف لائے ہیں آج۔ تو نکاح میں 2 کو نہیں جمع کرتا، لیکن ہماری سوسائٹی کی یہ کہانی ہے کہ کتنی جگہ ایسا ہے کہ مسلمان نے اپنے بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو بھی نکاح میں شامل کر لیا۔ حرام ہے، دونوں کے ساتھ حرام کام۔ اور اس حرام کا جو نتیجہ آئے گا، جو اولاد ہوگی،
پھر وہ نہ دنیا کے لیے بھلی ہوگی ان کے لیے، نہ آخرت کے لیے بھلی ہوگی۔ محرمات کو معلوم ہی نہیں کہ کون کس کے لیے حرام ہے، یہ نسب کے اعتبار سے حرام ہونے والے رشتے ہیں کہ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ان حرام ہونے والوں میں سے ایک حرام یہ ہے کہ بدعقیدہ ایسا شخص یا ایسی عورت یا ایسی لڑکی جس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو کہ حضور کی تعظیم و توقیر کوئی بہت اہم نہیں رکھتی ہے، معنی نہیں رکھتی ہے، جس کو ہم آج بدعقیدوں کی جماعتوں کے نام سے جانتے ہیں کہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، قادیانی ہے، مرزائی، شیعہ ہے، ان کے ساتھ نکاح کا جواز نہیں بنتا، نکاح نہیں کر سکتے۔ سنی صحیح العقیدہ کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ جواز کی صورت نہیں۔ پھر ان میں ایک وہ ہے جو غیر مسلم ہو، غیر مسلم کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکے کی طرف سے لڑکی کو پیشکش ہو یا لڑکی کی طرف سے لڑکے کو پیشکش ہو، غیر مسلم کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ قرآن پاک میں اس کی واضح آیت مبارکہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مرد حضرات مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں۔ پھر اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ عورتیں بھی مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ یہ سخت تاکید ہے کہ ان سے نکاح نہ کریں، اسلام لے آئیں تو نکاح کرو، اگر اسلام نہ لائیں تو پھر یہ جو فلموں کے ذریعے سے ذہن سازی کی گئی تھی، یار یہ پیار محبت میں مذہب بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ مذہبی تو ہماری زندگی کی راستوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ دنیا نے جتنے راستے بنائے ہیں ان راستوں میں سکون کہاں ہے؟ آپ دنیا کی تاریخ میں جنہوں دیگر مذاہب کے ساتھ ایک دوسرے سے جو رشتے بنے ہوئے ہیں ان کی اولاد کو دیکھیے وہ کہاں جاتی ہے، ماں ایک طرف لے جانا چاہتی ہے، باپ ایک طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو جو دیگر ایک دوسرے کے مذہب کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پہ باقی رہ کے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد تقسیم ہے، سمجھ نہیں پا رہی کدھر جانا، باپ کی طرف کہ ماں کی طرف، کچھ نہیں حل ہوتا ہے۔ اسلام نے غیر مسلم عورت سے یا غیر مسلم مرد سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ صاف آیتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں کہ غیر مسلم عورت سے نہ نکاح کرو، نہ غیر مسلم مرد سے نکاح کرو، لیکن ہم پر یہ الزام ہے کہ ان کے پاس لو جہاد چلتا ہے، لو جہاد کی کہانی ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے، جبکہ قرآن میں صاف واضح طور پر ہے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ کہا نہیں، مسلمان اور غیر مسلم عورتوں کو پھنساتے ہیں، ان سے نکاح کرتے ہیں اور اپنے مذہب میں تبدیل کرتے ہیں، یہ لو جہاد ہے ان کا۔ جو قرآن کو پڑھے نہیں، جو اسلام کو دیکھے نہیں، اسلام کو سمجھے نہیں، قرآن اس کی ممانعت کرتا ہے کہ ایسے نکاح کی ممانعت ہے کہ نکاح نہیں کر سکتے تم جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ آج نوجوان نسل اس کو یہ سمجھتی ہے کہ لو میں سب چلتا ہے، بعد میں پیار محبت میں سب ایک دوسرے کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اس لو والے پیار کی کہانیاں تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی، کتنے ٹھیک ٹھاک چلے آج تک نہیں سمجھ میں آئی مجھے تو۔ کتنی کہانیاں ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک چلے ہوں، بہت کم، لیکن وہ رشتے زیادہ چلے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی پسند کو رکھا یا ایک اسلامی پروٹوکول کو رکھا، اسلامی طرز زندگی کو رکھا، یا حقوق ادا کرنے کے اعتبار سے بہتر زندگی گزارنے کے نتیجے کے اعتبار سے رکھا، ان کے اعتبار سے وہ ٹھیک ٹھاک رہا۔ یہ جو لو کے اعتبار سے زندگی گزارے ان میں تو میں بالکل ہی کہانیاں میرے پاس نہیں ہے کہ انہوں نے بہت لمبی اچھی زندگی گزاری ہوگی۔ کتنی کہانیاں، اگر جتنی بھی کہانیاں پیش کریں گے اس سے قریب 10 گنا زیادہ ان کی زندگی کے ناکام ہونے کی پیش کر سکتے ہیں، تو 10 گنا زیادہ لوگ ہیں۔ تو اس معاملے میں غیر مسلم مرد ہو یا غیر مسلم عورت ہو ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب نکاح کے کچھ طور طریقے ہیں، نکاح کے طور طریقے میں مراسم نکاح آتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ میں نکاح ہوتا کس سے ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی کا اقرار کر لینا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور وہ کہے کہ میں اس نکاح کو قبول کر لیتی ہوں، اس بنیاد پر نکاح ہو جاتا ہے، اتنی ہی چیز پر۔ اب یہ چیز ہے اسلامی نقطہ نگاہ میں صرف نکاح، 2 گواہوں کی موجودگی، لیکن ہمارے پاس اس میں کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، جیسے قاضی صاحب ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں۔ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ لڑکی سے وہ نکاح کی اجازت لے کر آتا ہے، کیونکہ لڑکی نکاح سے پہلے لڑکے کے سامنے آتی نہیں ہے، تو وہ وکیل بن کے آتا ہے کہ میں لڑکی سے پوچھ کے آیا ہوا ہوں کہ یہ فلاں بن فلاں سے نکاح کرنا چاہتی، اور اس لڑکے کو وہاں قبول کرایا جاتا ہے، تو یہ وکیل ہوتے ہیں۔ اگر لڑکا لڑکی سامنے ہو تو وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
قاضی کیا ہوتے ہیں؟ قاضی ان دونوں کے قبول کروانے کو تحریری طور پر یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، لیکن اگر قاضی نہ بھی ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ وہ جملہ ہم سنے ہیں گے بار بار، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے محض میاں بیوی کے ایجاب اور قبول کرنے سے۔ پہلے جو کرے گا وہ ایجاب ہے، دوسری مرتبہ دوسرا جو بعد میں پیش کیا جائے گا وہ قبول ہے۔ اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد اللہ کی حمد بیان کی جائے، جس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ میں پڑھایا جائے اور اس میں اپنے نکاح کا اعلان کیا جائے، اتنی چیز ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ پہلے جو نکاح ہوتے تھے ان نکاح میں لڑکی کی جانب سے دعوت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو تھوڑا کانسیپٹ آپ سمجھیں۔ آپ پہلے جو نکاح ہوتے تھے اس نکاح میں لڑکی کی جانب سے کوئی دعوت نہیں ہوتی تھی، لڑکے کی جانب سے ولیمہ ہوتا تھا، اس لیے کہ اسلام میں نکاح کی دعوت کا کوئی ایسا حکم نہیں آیا، لیکن کوئی دعوت کرے تو حرام بھی نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایسا حکم نہیں تھا۔ ہاں ولیمے کو حضور نے فرمایا کہ ولیمہ سنت ہے، یہ ولیمہ پسندیدہ ہے، تم ولیمہ کرو اگرچہ تمہیں ایک بکری میسر ہو، حضور نے ارشاد فرمایا، تو ولیمے کا حکم ہوا۔ لیکن اسلام جب اس ملک میں آیا تو اس ملک کی کہانی یہ تھی کہ یہاں پر لڑکے والے کوئی دعوت نہیں کرتے تھے غیر مسلموں میں۔ لڑکی کی جب شادی ہوتی تھی تو اس وقت لڑکی والے دعوت کرتے تھے، تو لڑکی والے دعوت کرتے تھے اور اس کے مقابل میں لڑکے والے کوئی دعوت نہیں کرتے تھے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا۔ اب جب اسلام یہاں آیا، مسلمان یہاں آئے، ان کے ساتھ رہنے لگے، انہوں نے کہا کہ نہیں لڑکی کی طرف سے بھی کھانا چلنا، تو اس کو لے لیا ہم نے اور لڑکی کی طرف سے بھی کھانا شروع ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے، ان کے پاس ولیمہ نہیں ہوتا تھا، ان لوگوں نے ریسپشن کے نام سے شروع کر دیا، تو ایک ادھر سے آیا ایک ادھر سے گیا۔ لیکن اگر کوئی یوں کرنا چاہے کہ بھئی لڑکی کو بوجھ نہ ڈالیں ہم اور نکاح مختصر کرنا چاہیں تو بہتر طریقہ ہوگا، لیکن لڑکے والوں کی جانب سے جو ڈیمانڈ آتی ہے یہ اسلامی طرز فکر نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ شادی معیاری ہونا صاحب، ذرا شادی اچھا کرو، دیو نہ کو دیو کیا بھی، لیکن شادی اچھی رہنا رہو۔ ان کا معیار مطلب یہ ہوتا ہے بڑا فنکشن ہال ہونا، اچھے پکوان ہونا، اچھی سجاوٹ ہونا۔ میں بڑی معذرت چاہوں گا ایسی سوچ و فکر سے، یہ جو معیاری شادی کا لفظ ہے ہمارے معیار کو گھٹا رہا ہے، یہ معیار بن نہیں رہا ہے، معیار بگڑ رہا ہے۔ اس مختصر طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ میں تقریر تو کر دیا، لیکن عملی میدان میں جب نوجوان اترتے ہیں تو ایک کو بھی نہیں سمجھا پاتے، کیسا ہوتا ہی نہیں۔ اس کی رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ لڑکے کے گھر والے، لڑکی کے گھر والے کون بنتے ہیں؟ زیادہ تر یہ ہے کہ نہ لڑکے کے گھر والے بنتے ہیں نہ لڑکی کے گھر والے بنتے ہیں، جو دعوت میں آنا چاہتے ہیں انہوں بنتے ہیں۔ ایسا کیسا ہوتا ہے؟ دو دعوتوں سے کٹ کر کو ایک ہی چیز، ہمیں دو جوڑ کپڑے لیے سو ہیں، نکاح کے الگ ولیمے کے الگ لیے سو ہیں۔ ان کا پرابلم ہے کہ انہوں نہیں چاہتے کہ مطلب یہ ہو۔ وہ کبھی کبھار میں شادی میں غور کرتا ہوں، دولہے سے زیادہ خوش دولہے کے دوستان رہتے ہیں۔ وہ پرانا محاورہ ہے کہ بیگانے کی شادی اللہ دیوانے، فل خوش رہتے ہیں اور انہوں ایڈوائز دیتے رہتے ہیں، یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر۔ بولو شادی کس کی ہے؟ ان کی ہے، ایڈوائز ان کا ہے، مشورہ ان کا ہے۔ وہ خرچ رہتا ہے اتنا، مجھے بڑھ کے بتا اتنا بڑھ جاتا ہوں۔ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ان ساری سوچ و فکر میں ہمارے ساتھ صبح سے لے کر شام تک شیطان اور نفس ہے، ہماری سوچ کو بدلتا ہے، ہمارے طرز عمل کو بدلتا ہے، ہماری زندگیوں کے منہج کو بدلتا رہتا ہے۔ تو ان مراسم میں یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو مراسم میں طور طریقے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر آپ کے کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں مہمان نوازی رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ مہمان نوازی اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ مہمان نوازی ہوتی ہے کہ آنے والے بندے کو بڑی عزت دی جائے، اور اگر ان کو کھانے کی دعوت دی ہے تو کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور مہمان کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میزبان کا خیال کرے۔
یہ دونوں ذمہ داری ہوتی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات سے ہے۔ لیکن جو دعوتوں میں نظم ہوتا ہے ہمارا، اس میں اسلامی تعلیمات کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ اس کو نکاح کی محفل میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہاں جب نکاح میں تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہاں تو یہ ہے کہ اب کچھ برائی نہیں بیان کرنا، ٹوٹل اچھے فریم میں تصویر اتارنا آپ۔ اسی لیے یہاں بیان کر دے رہا ہوں میں، کیونکہ یہاں کسی کا نکاح نہیں ہے۔ مہمان نوازی یہ انبیاء کرام کی سنت میں سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنتے بھی تھے، مہمان نوازی فرماتے بھی تھے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کے لیے بڑی قدر کرنا، آنے والے کو ریسپیکٹ دینا، عزت دینا، اور جو بھی آپ نے تناول رکھا ہے اس کے اعتبار سے۔ اور میزبان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ مہمان یعنی مہمان کی ذمہ داری ہے کہ میزبان کا خیال کرنا۔ میزبان کے خیال سے مراد کیا ہے؟ ہمارے پاس کھانے کا جو پکوان آتا ہے، اس پکوان میں جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ کیا چھوڑ دینا کھانے کی برکت کو اٹھا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 1000 کی دعوت تھی، 1200 کا پکوان انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے کیا تھا کہ 100-150 بغیر دعوت کے بھی ہے تو ایڈجسٹ ہونا بول کے وہ 1200 کا پکوان کیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ 2 آدمی کھانا ہو اور 3 آدمی بیٹھ کر کھا رہے ہوں تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، تینوں کو کافی ہوگا۔ 3 کا کھانا ہو، 5 بیٹھیں تو برکت دیتا ہے۔ صورتحال ہماری یہ ہوتی ہے کہ 1200 کا پکوان ہوتا ہے، کبھی 1000-1100 کو کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی برکت اٹھ جانے میں ایک چیز ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں بولتے، اور بسم اللہ کا نہ بولنا برکت اٹھ جانا۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے برتن میں کس جگہ برکت رکھی ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم، کہ ہر حصے میں اللہ نے برکت رکھی۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کھاتے آدھا ہیں، آدھا پھینکتے ہیں۔ پھر وہ جو ہمارے میزبان ہوتے ہیں وہ بھی تکلفانہ ڈالتے رہتے ہیں۔ کچھ بازو والے ہوتے ہیں، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے کی دعوت میں آپ ڈالو ان کو، ارے لیو میری طرف سے رکھو، ارے رکھو آپ۔ ان کو حق نہیں پہنچتا، لیکن انہوں زیادہ کوشش میں رہتے ہیں۔ ان کو جتنا لگ سکتا تھا اتنا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی کا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ آتا ہے ویٹر پورے پاکٹ میں اٹھا کے لے جا کے ڈال دیتا ہے۔ تو برکت اٹھنے کے اتنے کام کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ کھانے کے احکام اور آداب میں یہ ہے کہ جو چیز آدمی کے پرٹیکولرلی ایک آدمی کے لیے لائی گئی ہو تو اسے اسی اعتبار سے خیال کر کے کھانا چاہیے۔ ہم تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دشمن پر حملہ کرنا ہو، اور اب اس میں کئی الفاظ بھی سنتا ہوں میں، الف لام حمزہ ہاتھ دھو کے جم جا، پہلا دسترخوان، پہلا حملہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جملے ہیں یہ جو کھانے والوں کے لیے ایک طرف سے آتا ہے کہ وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس میں آداب یہ ہیں کہ میزبان کا خیال کریں، وہ اس طریقے سے کہ کھانا کتنا بنایا گیا۔ ایک اسٹارٹر شروع ہوتا ہے، اسٹارٹر کو 2 مرتبہ منگایا جاتا ہے۔ اسٹارٹر ایک ہی مرتبہ اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو 2 مرتبہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ جب 2 مرتبہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو پیچھے والوں کو اسٹارٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، پھر کھانا الگ رہتا ہے۔ پھر میٹھا ہوتا ہے تو میٹھے کو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں اس کو خوب ڈالے جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا لینا تھا، پیچھے والوں کا خیال کرنا، کیونکہ ہم اس دعوت سے گزرتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں، جب ہم کسی کی میزبانی کرتے ہیں تو ہم بھی اس دور سے گزرتے ہیں، تو اس کا احتیاط ہونا، یہ آداب ہیں کھانے پینے کے، مجلس کے آداب ہیں، تو ان طور سے گزرتے ہیں تو پھر اس میں برکت کی چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ دعوت میں غریب لوگ بھی شامل ہونا چاہیے۔ ولیمے میں خاص کر میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے ولیموں میں برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریب شامل نہ ہو۔ اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم گیٹ پہ واچ مین لگاتے ہیں، کوئی بنداوت آنا نہیں، دیکھو اندر، وہ دیکھو پکڑو اس کو، کہاں ہے دیکھو اس کے کپڑے دیکھ کیسے ہیں، ان کیسا ہے دیکھو، اس کو دعوت دیں کیا، پکڑو اس کو۔ بہت مشکل کام۔ ہماری زندگی کا ایک سسٹم الگ ہے اور ہم کر رہے ہیں کچھ اور۔ اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کامیابی سے گزرے، یہ بالکل طور طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ آداب نکاح کے بعد جب نکاح منعقد ہو جائے پھر اس کے بہت سارے آداب ہیں۔ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں
صحت پر نہیں آیا. صحت کے بھی مسائل ہیں ہمارے ساتھ شادی میں. صحت پہ تھوڑی بات بتا کے گزر ہی جاتا ہوں. جوانی میں انسان اپنی باڈی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے. اس کی صحت ہر جانب سے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. سوچ، فکر، ہاتھ پیر مضبوط، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. شادی کے بعد انسان کی صحت ڈاؤن ہونے لگتی ہے یا کمزور ہونے لگتی ہے. پہلے کے لوگ، میں شادی کے کچھ مراسم پوچھ رہا تھا، وہ رسم میں بری لے کے آتے ہیں. میں پوچھا یہ بری کیوں لاتے ہیں؟ کہا بری اس لیے لاتے ہیں، بری کے سامان پہ غور کیجئے. کاجو، بادام، کھوپرا، شکر، یہ چیزیں، یہ انسان کے کمر کو گھٹ کرتا ہے، اس کے اعضاء کو مضبوط کرتا ہے. اسی لیے رسم میں بری لاتے ہیں تاکہ یہ کھا پی کے تیار رہے، مضبوط ہو. پہلے کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جب دولہا آتا تھا گھر پہ تو اس کو 3 مرتبہ کھلاتے تھے. اس کا معدہ چیک کرتے تھے کہ اگر اس کا معدہ مضبوط ہوگا تو اس اولاد کا معدہ مضبوط ہوگا. یہ چیک کرتے تھے پہلے. اس کی اولاد کا معدہ مضبوط ہوگا تو 3 دفعہ کھلاتے تھے. پہلے آتی ہی بیٹھتی، اس زمانے کا اسٹارٹر تھا وہ کھلاتے تھے، پھر بیچ میں کھلاتے تھے، پھر کھانا کھلاتے تھے. 3 دفعہ کھلاتے تھے. اب اس کے بعد اس کا معدہ چیک ہوتا تھا. پہلے کی رسموں میں دلہن کو اٹھانے کا بھی تھا تو اس کے بازو مضبوط چیک کرتے تھے. یہ تو وہ اٹھانے کے، اب سب رسموں کو نیگلیکٹ کیا ہے، یہ رسم نہیں ہے. اب بندہ ہو گیا ہے موم بتی کی طرح، ایک دم شیڈول میں سے تیار ہوا ہے. طاقت ہے کہ نہیں ہے نہیں معلوم. طاقت کا نظارہ تو یہ ہے کہ جیم میں جا کر ڈمبلس اٹھا سکتا ہے، وہ سب کرتا ہے، لیکن 10 کلو کی جواری گرنی تک لے جا بولو تو گاڑی ہونا پڑتا اس کو. یہ طاقت کے مظاہرے ہیں ہمارے. نوجوان لڑکا ہے، اس کو بولو جا کے 10 کلو کی جواری ذرا جا کے پسا کے لا رہے، نہیں ذرا گاڑی لے، گاڑی دیکھیں گے. وہاں ڈمبلس اٹھا کو برے سیلفیاں لے کو باڈی بتاتا ہے. کسی کی بنڈی آ کو تھوڑا ڈھکل بولو تو نہیں ہوتا میرے سے. روزہ نہیں ہو رہا ہے بول رہے ہیں اب نوجوان لڑکے، نہیں ہوتا روزہ رکھنے کا، نوجوان ہیں یہ. تو صحت پہلے چیک کی جاتی تھی. اسی طرح سے لڑکیوں کی صحت کو بھی دیکھا جاتا تھا. آج میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کی جو پرورش ہو رہی ہے شادی کے بعد اکثر لوگ پریشان رہیں گے. کیوں؟ لڑکیوں کی جو پرورش ہو رہی ہے، لڑکیاں ہاتھ پیر کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں. انہیں کاپی قلم کتاب دے کر اتنا وزن اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے اس کو. اور ان کے کھانے پینے بھی جو ہیں، آپ دیکھو نئی بچیاں روٹی نہیں کھاتی ہیں، مضبوط غذائیں نہیں کھاتی ہیں. تو روٹی مضبوط غذائیں نہ کھانے کی وجہ سے وہ کمزور ہوتی ہیں. شادی کے وقت تک ان میں اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے. آپ ہاسپٹلس جاؤ کہ خون کم ہو گیا، خون چڑھا رہا ہے. شادی کے بعد اگر ایک ڈیلیوری ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو اس کے بعد اس کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ آدمی جو خوبصورت شادی کر کے آیا تھا ہاسپٹل کے چکر لگاتا رہتا ہے. اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اہلیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کیونکہ بچیوں کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ نازک ہو رہی ہے، موم بتی کی طرح ہو رہی ہے. اور موم بتی کے یا کیک کے اوپر گھر کی بنیاد نہیں رکھی جاتی ہے. اس کے لیے مضبوط چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ جسمانی طاقت کی ضرورت عورت کو پڑتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت کے جتنے جوڑ ہیں، یعنی کنیکشن ہے جسم کے اندر، ساروں سے عرق نکال لیا جاتا ہے، پوری طاقت لگ جاتی ہے. 1 ڈیلیوری 2 ڈیلیوری کے بعد آپ دیکھیں گے نئی نسل میں کہ مرد حضرات عورت کو ہاسپٹل لے جاتے رہیں گے، یہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. اس لیے کہ ان کی پرورش، ان کی صحت یابی کے اعتبار سے نہیں ہو رہی ہے. آپ کی ریکوائرمنٹ خوبصورت کی تھی، بچپن سے ان کو خوبصورت بنا کے رکھا جا رہا ہے. پھر بلا آپش دینا ہے، بل آپ کو دینا ہے. پہلے کی بچیوں سے پڑھاتے کم تھے، کام زیادہ لیتے تھے، ہاتھ پیر مضبوط ہوتے تھے ان کے. تو پھر اس کے بعد ان کی زندگی گزرتی تھی تو ہر پریشانی کو وہ اپنے دماغ پہ بھی لے لیتی تھی، سب لے لیتی تھی. یہ ساری کہانیاں شادی کے بعد آنے والی ہیں. اسی لیے پہلے انتخاب ٹھیک ہونا چاہیے. ریکوائرمنٹ آج اگر بدلنا شروع ہوں، میں نے آج تک بہت کم، ایک خالی یہ ہے کہ لڑکی دیکھنے گئے
تو لڑکے والوں نے پوچھا کہ روٹی بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا، ورنہ جو بھی دیکھنے جاتے ہیں خوبصورت ہے، چلتی کیسا ہے، صحت مند ہے کہ نہیں، تب دیکھ کو لے کے آتے ہیں، روٹی بنانے آتا ہے کہ نہیں آتا، نہیں آتا۔ اس لیے کہ گھر گرہستی کا اگر کام عورت کو آتا ہے تو شوہر کا دل مائل رہے گا عورت کی طرف، اگر نہیں تو پھر ایک مسکراہٹ اور سناتا ہوں اس میں۔ ایک شخص روز کھانا کھاتا ہے اور اپنی بیوی کے کھانے بنانے پر شکایت کرتا ہے کہ ایسا بنائی ویسا بنائی ایسا بنائی بول کے، ٹھیک ہے۔ عورت کو یہ شکوہ کہ ایک دن بھی تعریف نہیں کرتا۔ ایک دن دال کھانے کے لیے بیٹھا، دال پیش کی گئی، دال اتنی شاندار بنی تھی، اس کا دل بولا اتنے دن سے برائی کر رہا ہوں، آج تو تعریف کا حق بنتا ہے، بہت اچھی دال بنی ہے۔ بولا کہ آج دال کھانے میں مزہ آ گیا، ہاتھ کہاں ہیں تمہارے؟ بولو تو بیوی پھر ماری اس کو۔ بولے آج تو تعریف کیا ہوں، کیوں مار رہی ہو؟ بولتے ہیں آج میں بنا ہی نہیں، پڑوسی کے پاس سے لی تھی میں دال۔ محبت کا ایک عنصر ہے کہ عورت پکا کر دے۔ شاید عورتیں میرے خلاف ہو جائیں کہ ساری باتیں عورتوں پہ بول رہے ہیں، مردوں پہ کچھ بول ہی نہیں رہے آپ۔ مردوں پر بھی ہے بہت ساری باتیں، لیکن ایک ہی جہت میں پوری نہیں بتاتا ہوں۔ مرد آج کے بہادر دکھتے ہیں، ہے نہیں، طاقتور دکھاتے ہیں، ہے نہیں، اپنے اسٹیٹس پہ اپنے ساتھ شیر کی تصویر لگانے کو پسند کرتے ہیں، ہے نہیں۔ صورتحال یہ ہے ابھی یہاں سے چوہا آئے سب اٹھ کھڑے ہو جائیں، چلتے ہوئے راستے میں کتا دکھائی دے راستہ بدل لیں، اور کچھ بھی آئے لیکن تصویر شیر کے پیچھے لگائیں گے، ٹائیگر ہوں میں، ٹائیگر ہوں۔ عجیب کانسیپٹ ہے، ہمت ہے نہیں، جرت ہے نہیں، خدمت نہیں کر سکتے، مظلوم کی فریاد رسی کو نہیں پہنچ سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، پھر بھی طاقتور ہے۔ طاقت اس کو نہیں کہتے۔ طاقتور کے متعلق میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہادر وہ ہے جو اکھاڑے میں کسی پہلوان کو پٹک دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہادر نہیں۔ کہا پھر کون ہے بہادر؟ کہا بہادر وہ ہے کہ جس کو بہت غصہ آ جائے اور وہ غصے کو کنٹرول کر لے، وہ بہادر ہے۔ اس کی بہادری کی تو یہ ایک صورتحال ہے ہماری ان چیزوں میں۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں بے ترتیب آپ تک پہنچائی ہیں، میں نے سامعین کے اعتبار سے اپنی گفتگو کی ہے، ورنہ جو عنوان عناصر باندھے گئے تھے وہ سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے تھے، لیکن آپ سے گفتگو میں نے اس لیے کی ہے کہ شادی سے پہلے انتخاب آپ کا ٹھیک ہو تو ہمارے دارالافتاء میں مسائل کم آ جائیں کہ شادیاں ٹوٹ نہیں رہی۔ ہم اپنے سے پریشان ہیں کہ شادی کے ٹوٹنے کی کہانیاں ہمارے پاس ہیں، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں ایسا لگ رہا ہے کہ شادی کی ڈیٹ ایکسپائری جتنی تھی۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، گھر ٹوٹتے ہیں نا، بہت اختلافات ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پیسہ جاتا ہے، باپ دادا کے کمائے ہوئے کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، عزتیں لوٹ جاتی ہیں، کورٹ کچہری میں کیس جاتے ہیں، عزتیں نیلام ہوتی ہیں وہاں پہ۔ کورٹ کچہری کے پاس جب برقع پہنی خاتون دکھائی دیتی ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، کون اس کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے زندگیوں کو تھوڑا ڈھنگ سے لانا پڑے گا، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ زندگی کا مقصد پہلے طے کریں۔ اگر زندگی کا مقصد طے نہیں ہے تو اچھے انسان کی فہرست میں ہمارا نام نہیں۔ شادی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ میرے استاد کی کہانی میں بار بار کہا شادی کوئی کامش نہیں ہے، کہتے انہوں نے کہا کوئی کام ہی نہیں ہے شادی کرنا۔ کام تو انسان کے لیے وہ ہے جو اس کی شناخت اور پہچان بنے، کام اس کو کہتے ہیں، مقصد اس کو کہتے ہیں۔ تو چند باتیں آپ کو بیان کی، 25 شب کو بھی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ ایک مرحلہ رہتا ہے کہ شادی اچھی کیسے چلے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم طلاق اور خلا سے کتنا بچ سکتے ہیں، طلاق اور خلے سے بچے کیسے جا سکتے۔ طلاق ایک مرد کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن ایسے شوٹ طلاق دینے کا نہیں۔ کون سی پوزیشن ہے، کون سے مرحلے ہیں، وہ کس لمحے میں آ کر ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے، اس کے طریقے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.